ایک بیل دان تنگ کریں بچے ہی ہوندے نے جیڑی شہید پیچھے بھی لاگ جانا سی نہیں کر سکتے کوئی سیکھا تو پکڑ لیا کوئی کرنا تو پکڑ لیا کوئی پوشل تو پکڑ لیا پیر صاحب فرماتے نے میں بھی ہوتی پوشل پکڑی میں ہوتی بیل دی پوشل پکڑی شاہ عبداللہ محمد سے دیکھ رحمت اللہ علیہ السلام نے نقل فرمایا آپ فرماتے نے میں پوشل پکڑی بیل مڑ کے اپنی زبان دے نال بول کے میں عبد القادر تو تے نانا انہاں نال شامل ہو سبحان اللہ تو تے نانا انہاں نال شامل ہو آپ فرماتے نے میرے تے کب کبھی داری ہو گئی میں دوڑدا آیا اپنے گھر کے اندر چھت چڑھیا فرماتے نے میں چھت چڑھیا میرے کاناں دے اندر لبیک اللہم لبیک دی صداواں نے فرماتے نے میں کھڑا چھت دے اوپر جڑے خانے کعبے دے اندر حاجی طواف کر رہے نے نالے طواف کر رہے نے نالے لبیک دی صداواں لا رہے نے فرمایا لبیک دی صداواں میں سن بھی رہا ہاں انہاں کو ویکھ بھی رہا ہوں سبحان اللہ انہاں نو سن بھی رہا تے ویکھ بھی رہا تو امام الانبیاء علیہ السلام آپ فرماندے نے میں ڈریا تھلے اتریا اپنی ماں دے کول سکینی اما جا میں بڑا حیران پریشان ڈرے آیا وا پہلا بیل میرے گلاں پیا کردا ہے حالانکہ بیل بولدے نہیں اور عجیب گل ہے کہ ساڈے سنیاں نے کول تے کسی اللہ دے ولی دی گل کیتی جاوے او بھی ایک دوجے دا منہ ویکھدے نے ایں کہ ہو سکدا ہے دوجے تے ہیں دوجے نہ پتلے انہاں دی گل چھڈانا سنی پریشان ہو جاندے نے کسی اللہ دے ولی دی کرامت سن کے ایں کہ ہو سکدا ہے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا جدوں کسی ولی دی کرامت دی گل آوے دل کھول کے خوش ہو کے تسلیم کریا کرے کہ میرا رب شانہ دلوں دے با کمال دے انہیں میں حدیث کی محلہ دیواں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جامع آپ نے جناب اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک بیل جو شخص سوار ہے بیل جو سوار ہونا نہیں چاہیے بیل سواری دے کام نہیں ہوگا بیل بھی سوار ہے بیل یہ میرا مخاطب ہو گیا وہ اللہ دیا اپنے بینوں سواریاں دے باز رب نے پیدا نہیں فرمایا انہیں یہ جو کلام سنیا ہے خوف زدہ ہو گیا حیران ہو گیا رہے بیل اللہ نہیں کرنے بیل بولتے نہیں بیل نے آکیا اس لگے نے آکیا میں ادھر بھی دن کمال دیا لرسا آدھے تس آدھے تو میرے دے سواری کرنا پھرنا ہے مکہ دے اندر امام الانبیاء لگ ہو گیا تو میرے نال بیعت گلاں کرنا ہے میرے دے سواریاں پیا کرنا ہے اور جہاں مکہ دے اندر اللہ دے آخری نبی آ گئے نے امام الانبیاء علیہ السلام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منا دوڑیا مکہ دے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا تو سامنے پہنچیا میرے کملی والے دے چہرے تے مسکرا کے فرمایا اوے آ جا کلام پڑھ لے میں جاننا وا تینوں کنے بھیجیا سبحان اللہ میں جاننا تینوں کنے بھیجیا ہے یعنی کہ بیل کافر نال دا گلا کردا وہ ہی کرما نہیں سمجھ پڑیا بیل دا گلا کردا ہے حدیث کے اندر موجود ہے میں بخاری کا ذمہ دار ہوں مسند امام احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے امام الانبیاء غلام پیر صاحب نے فرمایا اما جان میں پریشان ہوں نہ کدی بیل گلا کردا ہے میں چھڈ گیا ہوں میں خانہ کعبہ دیکھ رہا ہوں حرم باغ کے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں انہاں دی صداواں بھی سن رہا ہوں امام الانبیاء غلام ماں نے سینے نال لایا بندہ چوڑیا فرمایا پتر عبد القادر پریشان نہیں ہونا تو میرے بدن کے اندر سے پتہ نہیں کیڑے بزرگ ہستیاں دیاں ویکھوں زیادہ ہو گیا میں کی ویکھیا ہے میں بیان نہیں کر سکتی امام الانبیاء غلام آپ دی ماں نے
تربیت دے واسطے علم سکھن دے واسطے بغداد کے اندر بھیجیا آپ نے 55 کے اندر والد فوت ہو گئے دو بھائی نے آپ کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے صالح ایک آپ نے 40 درہم 80 درہم نکلے 40 درہم ایک بھائی کو 40 درہم آپ نے اس بیٹے کو عبد القادر نے دے گئے فرمایا بیٹا جا قرآن اپنی دین سکھنا ہے قرآن کا علم سکھنا ہے نبی دا دین سکھ کے ہونا ذاتی طور پہ کون ہے سید ہے سید نہیں پر چلے کتھر ہے علم سکھن پتہ چلیا باہر سید زیادہ ہوئے علم دی اہمیت بڑی علم دی شان بڑی علم بڑا افضل ہے اور علم سکھنا بڑا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہوتا پیر دا پتر پیر ہی ہوئے یہ ضروری نہیں ہوتا پیر دا پتر پیر ہی ہوئے آج کل بچیاں نہیں ملافتریاں چکنے ساڑھے مرشد دا پتر میں آخد رکھ لو وجہ کسی منصب دے پڑھتا لینا انہوں محنت کرن دینا بغیر محنت تو یہ سن چاہ کے پیرا تو جناب کی طرح گا چاہے ساڑھے بھی قوم امام الانبیاء علیہ السلام تو سا واقعہ ہزار دفعہ سنیا ہے ویدہ بچپن میں اندر ماں نے جناب ضروری نموہ سے بھیجیا آپ نے بغل کر لے وہ 80 درہم 40 درہم سینگے بھیجے رستے کے اندر چور آگئے انہوں نے سب دا مال لٹیا ایک چور آپ دے قریب آیا پوچھیا بیٹا تیرے کول کچھ ہے وے فرمایا ہاں میرے کول 40 دینار نے یا درہم نے فرمایا میرے کول ہے بیٹا میں تیری تلاشی لے چکیا ہوں میں نہیں مل گئے انہوں نے کیا میری بغل نے تھلے میری ماں باقی موجود رہے جا کے اپنے سردار کو کہنا ہے یہ چھوٹا جا بچہ ہے یہ کول درہم نے ماں نے مگر تھلے سیدھے نے اگر اقرار نہ کرتا میں نہیں سن ملے ایسا کفان نہ بچائے وہ ڈاکوں نے سردار نے کیا جب بچہ میرے قریب لے گیا تو بچہ پہنچیا اس ڈاکوں نے سردار نے پوچھا یہ سچ بولنے کی وجہ کی ہے وہ اپنے فرمایا میری ماں نے آکھیا سی بچیا زندگی دے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولنا زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولنا کبھی اور تھوڑا بولتے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ایک گل سنی ڈاکواں دے سردار ہے جو سی بندل دے اندر ایمان موجود سی امام الانبیاء علیہ السلام جناب خوف زدہ ہو گیا کھنے میں چونیاں سنیا گئے اس سوچ کے آگے اندر بے گیا چھوٹا جا بچہ ہو گئے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرنا میں کتنا کمینہ ہوں اتنا بڑا ہو گیا اپنے رب کی نافرمانی کر رہا توبہ کی تھی سچی توبہ اس ساری چورا کے گروہ نے توبہ کی انہوں نے ہاتھ تے کلمہ پڑھیا مسلمان غائب ہو گئے اللہ تو ڈر گئے مسلمان ہو گئے پکے مومن بن کے انہوں نے کیا دور جنہیں تسی جاؤ دے اسی بھی اتھے ہی جاؤ ایٹا مقام میں رب نے عطا فرمایا یہ بچپن میں یہ گلنا آئیے سنے بلوغت نہیں ہوگی آئیے چھوٹی عمر ہے آپ نے کیونکہ آپ نے جیڑی ولایت ملی ہے ولایت وابی ماں دے بطن دے جو دنیا دے تشریف جائے نے آنگی رب نے بدی بنا چھڑیا ماں دے بطن دے اندر ہی بدی چھڑیا یہ ولایت وابی ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام آپ دے در دے ہوتے ویکھو بادشاہ ملدے نے گداگار بڑھ کے ملدے نے ولی ملدے نے غوث ملدے نے خاص ملدے نے عام ملدے نے شاہد الحق مہدے سے دلی آپ دی نصر دے وجو سید زادے دے مرید نے آلہ حضرت سنیا دے غیرت مندی آپ فرما دے نے تجھ سے در سے سگ سے ہے میری نسبت تو آپ دے در دے کھلو گے اللہ حضرت ویک دے نے فرمایا حضور میں کھڑے ہونا
بغداد شہر دی بغداد شہر دی